تو کبھی بھی اس مہینے کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مخصوص لفظ بھی لگایا جاتا ہے اور وہ ہے المبارک۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ برکتوں سے معمور مہینہ ہے۔ ہم تعالیٰ جل شانہ کی خصوصی رحمتوں، غیر معمولی ان کی جانب سے دی جانے والی برکتوں، مغفرت اور بخشش اور دوزخ سے خلاصی کا یہ مہینہ ہے۔ سو سے یہ بات سننے میں آئی ہوں، اس کے باوجود اس کا جو اعادہ کیا جاتا ہے اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ رحمتوں والے مہینے میں ہم رحمتوں کو حاصل کر لیں، برکتوں والے مہینے میں ہم برکتوں کو پا لیں، اور مغفرت والے مہینے میں اپنی مغفرت اللہ سے کرا لیں، اور دوزخ سے خلاصی کے عطا کیے جانے کے مہینے میں اپنے حق میں دوزخ سے چھٹکارے کا فیصلہ کرا لیں، یہ منشا ہوتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ مغفرت، رحمتیں نصیب کیسے ہوتی ہیں، اس اصول سے لوگ واقف نہیں۔ ہر چیز کے پانے کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اگر آدمی اس قاعدے اور ضابطے کو پورا کرتا ہے تو وہ چیز اسے ملتی ہے۔ سیدھی سی بات، مثال کے طور پر فرض کیجیے کہ میرے پاس زمین کا کوئی ایسا حصہ ہے جس میں میں کھیتی کر سکتا ہوں۔ اب اگر میں یہ چاہوں کہ میری اس زمین میں کھیتی ہو تو مجھے ایک اصول کو اختیار کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ میں زمین کو نرم کروں، اس میں پانی پہنچاؤں، اس میں بیج ڈالوں، اور حد ضرورت پانی پہنچاتا رہوں، اور پھر اس کی نگرانی رکھوں۔ ان تمام کاموں کے ساتھ پھر پروردگار عالم سے دعا کروں کہ اے اللہ میری زمین میں کھیتی دے دے۔ تو ایسی صورت میں میری زمین میں کھیتی کی توقع ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میری زمین میں کھیتی ہو تو پھر اس اصول کو، اس ضابطے کو، اس قاعدے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری زمین میں کھیتی ہو جائے، لیکن میں نے زمین کو نرم نہیں کیا، پانی اس میں نہیں پہنچایا، بیج اس میں نہیں ڈالا، سارے مسکین شاہ کے مسلیوں کی خدمت میں یہ گزارش پیش کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب روزے سے ہو، صبح سے لے کے شام تک آج آپ سب میرے ساتھ مل کر اس دعا میں مشغول ہو جاؤ کہ میری زمین میں کھیتی ہو جائے۔ نہ زمین میں ہل چلاتا، نہ اس میں بیج ڈالتا، نہ اس میں پانی پہنچاتا، آپ سب سے یوں کہوں کہ میری زمین میں کھیتی ہو جائے، اس کی دعا کرو، بدلاؤ میری زمین میں کھیتی ہو جائے گی؟ قاعدہ نہیں ہے، اصول نہیں ہے ایسا۔ کسی بھی چیز کے پانے کے واسطے قاعدہ ہے، اصول ہے۔ اگر آدمی اس اصول کو اختیار کرتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جاننا چاہیے کہ رحمتوں کو حاصل کرنے کا کیا اصول و ضابطہ ہے جو اللہ نے بتایا، مغفرت کے پانے کا کیا اصول و قانون ہے جو اللہ نے بتایا، تاکہ ہم اس اصول کو اختیار کریں تو پھر اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی مغفرت مل جائے، اور جس کو یہ مل گئی
کی رحمتوں سے محروم رہ جائے. سنا ہوگا آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے, سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. جب خطبے سے فارغ ہو گئے صحابہ کرام نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا. وہ یہ کہ آپ نے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا تھا. ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ آپ نے آمین کس سلسلے میں فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ کہ جس وقت میں ممبر پر چڑھ رہا تھا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے. جلیل القدر فرشتے کا نام ہے حضرت جبرائیل, جن کا کام تھا اللہ کے پاس سے وحی لے کر آنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آئے اور یہ بددعا دینے لگے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کو رمضان ملے پھر اس کی مغفرت نہ ہو. میں نے اس پر آمین کہی. سوچنے کی بات, انہیں بددعا دینے والے جبرائیل امین ہے, اللہ میاں کے مقرب ترین فرشتے, جن کی ذمہ داری اتنی کہ نبیوں کے پاس میں آنا اور اللہ کا پیغام پہنچانا ان کا کام ہے. ہمیں تو آیا ہے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اللہ بھی اس کا دشمن ہے. ایسے عجیب و غریب فرشتے ہیں وہ. انہوں نے کی بددعا اور آمین کس نے فرمائی؟ سید المرسلین نے, خاتم النبیین نے, رحمت للعالمین نے, اس ذات گرامی نے جس ذات گرامی کے خاطر پروردگار عالم نے یہ ساری کائنات سجائی, اس ذات گرامی نے فرمایا آمین. یعنی وہ شخص
کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ تو روح کو کھلانے کا مہینہ ہے، جسم کو کھلانے کا نہیں۔ جسم کو تو اللہ میاں کھلائی دیتے ہیں، ہماری فکروں میں جسم کو کھلانا پلانا نہیں رہنا، یہ تو ان کی میزبانی کا مہینہ ہے، وہ خود میزبانی کر لیتے رہتے ہیں۔ ہم کو جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے اپنی روح کو کھلانے کا۔ ایک تو اس کا مہینہ بنا ڈالا لوگوں نے، دوسرا یہ کہ جس کے دل و دماغ پہ دیکھو ایک ہی بھوت سوار ہے، کون سا کپڑا خریدوں، کہاں سے لاؤں اور کیسا لباس دلاؤں، جوتا خریدوں تو کون سا، یہ سامان ایسا اور یہ سامان ایسا اور یہ سامان ایسا، چیزوں کے حاصل کرنے کا مہینہ بنا ڈالا، نیکیوں کے حاصل کرنے کا مہینہ تھا اور چیزوں کے حاصل کرنے کا مہینہ بنا ڈالا۔ تیسری چیز دیکھیے کیسی ہے، رمضان کے جو اوقات ہیں سب سے بہترین اوقات، پھر نہیں ملتے یہ مواقع بار بار، اتنا قیمتی وقت ہے رمضان کا، اور اس کا ایک ایک لمحہ اس درجے قیمتی ہے کہ اس کا آدمی تصور اور اندازہ نہیں کر سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ رمضان المبارک کے اوقات کتنے قیمتی ہیں۔ بہترین اوقات رمضان کی، اچھا بتلاؤ کہ سب سے بدترین جگہ کون سی؟ سب کو معلوم ہے، جو بار بار دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور ممکن ہے کہ خطیب صاحب نے بھی بار بار آپ کو سنایا ہوگا کہ بدترین جو مقامات ہیں وہ ہیں بازار، بہت برے، بدترین سے مراد بہت برے جو مقامات ہیں وہ ہے بازار، اور بہترین جو اوقات ہیں وہ ہے رمضان کے، اور بہترین جو مقامات ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ تو دیکھو رمضان کے بہترین اوقات، بدترین مقامات پر گزارنا کتنی سمجھداری کی بات، بہترین وقت بدترین جگہ ہو، کتنی بری بات ہے نا، بری بات، ناراض نہیں ہونا بولنے پہ، اور اگر تم ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بگڑنے والا ہے۔ بہترین اوقات کو بدترین جگہ گزارنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ بڑا حصہ نوجوانوں کا خصوصاً بازاروں میں گزرتا ہے، جہاں کے بارے میں تو نہیں بولتا اس واسطے کہ یہاں میں دیکھا ہی نہیں ہوں تو بولوں گا کہ ایک عمومی حال شہر کا جو دیکھ رہے ہیں وہ بولے، ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کے نوجوان اپنے اوقات کو مسجد ہی میں گزارتے ہوں گے۔ آخری اشرے میں تو مسجدوں میں آ کے پڑھ جانا، رمضان کے آخری دہے میں کیا کرنا، مسجدوں میں آ کے پڑھ جانا اور کیا بولنا، اے اللہ میاں مغفرت کا بھکاری بن کر آیا ہوں، بخشش لوں گا سو جاؤں گا، یوں پڑھ جانا۔ بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پیر کے پاس، اپنے مرشد کے پاس، کوئی ان سے ہلکی پھلکی غلطی ہو گئی، غلطی ہونے پر وہ سخت ناراض ہو گئے، شیخ ان کے جو مرشد ہیں وہ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کے فرمایا مجلس سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ حکم کی تعمیل میں باہر نکل گئے، جا کے سیڑھیوں کے پاس بیٹھ گئے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں، شیخ نے استاد نے منع کر دیا، بس وہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جاتے نہیں، آگے اندر آتے نہیں، وہاں سے جاتے نہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کئی دن گزر گئے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ ان کے پیر اور استاد کے کوئی قریبی آدمی استاد کے پاس جا رہے تھے، شیخ کے پاس، تو جاتے جاتے
चिट्ठी लिख के भेजा जाए। जो चिट्ठी में लिखा हुआ था, सर वो दर न खोलेंगे, सर वो दर न खोलेंगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं उनकी कहीं मेरी। बस इतना पसंद आया पीर को ये शेर, फरमाया अच्छा आ जाओ। तो मेरे भाइयों, आदमी अल्लाह के दरबार में आकर पहुंच जाए और कहे कि अल्लाह आप मग़फ़िरत फरमाने वाले, मैं सरदा का गुनाहों में डूबा हुआ, बख्शिश का भिखारी बनकर आपकी बारगाह में आया हूँ, और बख्शिश आपके अलावा कोई और अता करने वाले हैं नहीं। अब मैं तो ये इरादा लेकर आया हूँ कि परवरदिगार बख्शिश की भीख मेरे दामन में डाल दे। इस मकसद से आए आदमी रमजान की आखिर अशरे में अल्लाह के दरबार में पड़ जाए, इसी का नाम एतिकाफ है। कोशिश करता है आदमी बख्शिश को ले लेने के, अल्लाह मियाँ बना ले। और देखो अल्लाह मियाँ बहुत जल्दी राजी हो जाते। उनका ये फजल, उनका ये मेहरबानी, उनकी ये इतना जल्दी कोई और कुछ नहीं होता जितना जल्दी अल्लाह मियाँ खुश हो जाते हैं। इतना जल्दी और कोई मानता नहीं जितना जल्दी अल्लाह मियाँ मान लेते हैं। फरमाया नबी रहमत सादिक व मज़दूक़ रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियाँ को मनाने के वास्ते जो आदमी को बहुत थोड़ा मुख्तसर काम कर लेना का, क्या वुज़ू बनाओ अच्छी तरह, 2 रकअत नमाज़ सलातुत तौबा की पढ़ लो, और फिर उसके बाद में अपने हाथ उठा के यूं कह दो, ए अल्लाह जो कुछ हुआ हो गया मैं मान लेता हूँ, आइंदा नहीं करता, आप करम कर दीजिए, माफ फरमा दीजिए, मैं आइंदा गुनाह नहीं करता। अगर आदमी ने ऐसा कर लिया, हदीस में आता है कि आप ताला निशान हो उसके गुनाहों को ऐसा माफ कर देते हैं गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। ऐसे करीब आता है। देखा होगा आप लोगों ने, कोई चीज उसमें भर देते हैं, कभी कोई खराब चीज भर जाती है तो एक मखसूस बटन आता है, वो बटन को दबाते ही पूरा भरे तो हो जाता। तो ऐसे ही जो कसूर और जो गुनाह अपने से होते हैं, सच्ची पच्ची तौबा के नतीजे में हम ताला जल निशान हो उसको माफ कर देते हैं, और ऐसा उसको आमाल नामे से साफ करते हैं कि लिखने वाले फरिश्ते से भी भुला देते हैं। ऐसे करीब है। अच्छा, इस महीने में देने का निजाम उनका कैसा है? देने का निजाम भी बड़ा अजीब है। हमने अपने हमारे बुजुर्गवार हज़रत शाह सूफी गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना था कि जब रोजेदार सोता है, फरिश्ते अल्लाह मियाँ से पूछते हैं कि अल्लाह मियाँ क्या लिखूं, तेरा बंदा तो सो जा रहा, तेरा बंदा तो सो गया, क्या लिखूं? तो अल्लाह मियाँ पूछते रोजे से है नहीं है? उनका रोजे से तो है। बोले जब रोजे से है तो फिर सोना चाहे को लिखता है, जब वो रोजे से है तो सोना चाहे को लिखता है, इबादत कर रहा है ये लिखो। ऐसा देते हैं परवरदिगार रमजान में। जो अल्लाह रमजान में इतना देने वाले हो, उस अल्लाह को मना लेकर उससे मग़फ़िरत का करा लेना। मेरे भाई और बुजुर्गों, इस जमाने में इतना आसान है और जमाने में नहीं। और अगर इस जमाने में भी परवरदिगार ने वहां भी नहीं कराई, उससे बख्शिश नहीं करवा ली अपनी, तो फिर बताइए कि उससे ज्यादा महरूम और कौन है? इसलिए ये फिक्र मत करना कपड़े अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये एहतमाम मत करना ग़िज़ाएं अच्छी मिल रही कि नहीं मिल रही, ये फिक्र नहीं करना कि मेरी मनचाही चीजें बाजार में मुहैया हो रही कि नहीं हो रही, और ये नहीं देखना है कि मेरी ख्वाहिशें मेरे अब्बा जान पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये देखना है कि मेरे परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए कि नहीं हो जाए। आज में रमजान में तो ये देखिए
سی چیزیں رمضان المبارک میں فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے عام طور پر وہ وقت زیادہ تفصیلی گفتگو کا نہیں ہوتا. اس کی بنا پر میں مغفرت والے اصول کو زیادہ اس موقع پر تفصیل سے نہیں عرض کر سکوں گا. ایک بات البتہ بنیادی حیثیت سے عرض کرنے کا ضرور خیال ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہماری اپنی جو حیثیت ہے محتاجی کی، فقر کی، ضرورت مندی کی، قصوروں کی، کوتاہیوں کی، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. وہ سنا ہوگا آپ نے کہ محمود ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس کے بعد ایک غلام آیا، اس کا نام تھا ایاز. تھوڑے ہی دنوں میں محمود کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو گئی، بہت زیادہ اسے قریب کر لیا اور اچھے اس کو منصب دے دیا، بڑی بڑی ذمہ داریاں اس کے حوالے کر دی، بڑی عزت لوگوں کے درمیان میں اس کی ہونے لگی، بڑا اعتماد اس کے اوپر کرنے لگا. محمود اپنے غلام پر بڑا اعتماد کرنے لگا. یہ پرانے وزیروں کو بڑا کروں کسان اتنے عرصے سے ہمارے کو بادشاہ اتنا نہیں چاہتے جتنا اسے چاہتے، ہم کو اتنا قریب نہیں کیا جتنا اس نئے کو قریب کر دیا، ہماری عزت آج اتنی نہیں ہو رہی جتنی اس نئے غلام کی ہو رہی. اب فکر میں لگ گئے کہ کسی طریقے سے اس کی خرابی تلاش کرنا اور اس کی کوئی برائی بادشاہ کو بتلانا تاکہ بادشاہ کو اس سے نفرت ہو جائے اور یہ اس کو اپنے سے دور کر دے اور ہم کو اپنے سے قریب کر دے. اس فکر میں اب 24 گھنٹے اس کی برائی کے ڈھونڈنے میں لگ گئے. جب کسی سے ٹھن جاتی ہے تو صرف ایک ہی فکر رہتی ہے آدمی کو کہ برائی کیا ہے تلاش کرنا، اور یہ بہت بری عادت ہے. برائی تلاش کرنے کی جو عادت ہے بہت بری عادت ہے. حضرت مولانا حلیمیہ ندوی دعوت برکاتہ ہندوستان ہی نہیں دنیا بھر کی معروف اور مشہور عالم دین ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ برائیوں کے تلاش کرنے کی جو عادت ہے نا وہ کسی اچھی چیز کی نہیں بلکہ برے جانور کی عادت ہے. برائیاں تلاش کرنے کی جو عادت ہے وہ بد جانور کی عادت ہے. وہ کیسے جب وہ نکلتا ہے تو جو چیز تلاش کرتا رہتا ہے سوچو کیا چیز تلاش کرتا ہے. کسی اچھی چیز سے اسے کوئی بحث نہیں، کسی اچھی چیز سے اسے کوئی سروکار نہیں. اگر وہ کوئی چیز تلاش کرتا پھرتا ہے تو صرف گندی چیز کو تلاش کرتا پھرتا ہے. بتلایا کہ دیکھو یہ برائیوں کی تلاش کرنے کی جو عادت ہے نا یہ کوئی اچھی چیز کی عادت نہیں، بدترین جانور کی عادت ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال وہ حیات سے حسد ہو گیا وزیروں کو تو اس نے شروع کر دیے اس کے عیبوں کو تلاش کرنا. دیکھتے رہے تو ایک چیز سامنے ان کے آئی، وہ یہ کہ اس کے پاس ایک صندوق ہے، اس کو اس نے ڈال رکھا ہے اوپر اور بڑی اس کی حفاظت کرتا ہے اور کسی کو بھی اس صندوق کے پاس آنے دیتا نہیں اور روزانہ تنہائی میں کمرہ بند کر کے وہ صندوق کھول کے کچھ دیکھتا ہے اور پھر اس کو بند کر دیتا ہے. یہ اس کے روز کا معمول ہے. یہ ان لوگوں نے دیکھا. دیکھنے کے بعد یہ سوچے کہ ضرور اس صندوق میں کوئی نہ کوئی چیز پا کر رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ قیمتی چیز اس کے پاس آئی کہاں سے؟ بادشاہ کے خزانے سے لیا ہوگا. اس طریقے سے یہ بادشاہ کے قریب ہونے کی وجہ سے بادشاہ کے خزانے سے مال نکال رہا ہے اور مال
اسے نقصان پہنچا رہا ہے. ہمارا تو یہ اندیشہ ہے. یوں شکایت کر دی وزیروں نے بادشاہ سے. تو بادشاہ نے چاہا کہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول ہی دینا چاہیے اور معلوم کر لینا چاہیے کہ آخر وہ صندوق کیا ہے, گائے کو اسے اس کی حفاظت کرتا ہے اور کیا چیز اس میں چھپا رکھا ہے اور کمرہ بند کر کے کیا کرتا ہے, معلوم کرنا چاہیے. ایک دن حکم دے دیا, بلا کے لائے, کہا کہ وہ جو تمہارا صندوق ہے نا جس کی تم جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہو وہ لے کے آؤ. صاحب بہت اچھا لے کے آ گیا. جب لائے میں نے کھولو اس میں کیا ہے, تو ایاز نے کہا صاحب گائے کو کھلا ہے مت کھلو. آگے پیچھے ہونے لگا صندوق کھولنے کے بعد. جب وہ آگے پیچھے ہونے لگا تو یہ جو وزیرہ تھے حافظین لوگ کیا خوش ہو رہے ہیں, خوش ہو گئے. کوئی تو کوئی خاص بات ضرور ہے تبھی تو کھولنے کو تیار نہیں ہو رہا. اس کی برائی ظاہر ہوگی, اس کی خرابی کیا ہے, اس کی غلطی کیا ہے وہ معلوم ہوگی, تبھی تو وہ کھولنے کو تیار نہیں ہو رہا. بڑے خوش ہو رہے حافظین. اور یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو رہا کھولنے کے لیے. بادشاہ نے کہا تم کو تو کھولنا ہی ہے اس وقت, کھولے بغیر چارے کار نہیں. اس نے کہا کہ نہیں کھلواؤ تو اچھا ہے, آپ مجھے گائے کو شرمندہ کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا نہیں تم کو تو کھولنا ہی ہے. اس نے حکم کھول دیا. وہ جوڑا نکلا کپڑے کا, ایسا پرانا ایک جوڑا نکلا. بادشاہ نے کہا اور کیا ہے نکال. اور تو کچھ بھی نہیں ہے. بولے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں سوائے پھٹے پرانے جوڑے کے, اس میں کچھ بھی نہیں. پھر کیا تھا, جتنے حافظین تھے سب کے اوپر پانی پڑ گیا. سب کیا سمجھے تھے اس کے اندر سے کیا نکلا. مگر بادشاہ کو بڑا تعجب کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ پرانا جوڑا رکھا ہوا ایک صندوق ہے, زیادہ سے زیادہ اسے عزیز رکھتا ہے, اس کے پاس کسی کو آنے نہیں دیتا, اور روزانہ کمرہ بند کر کے آخر اس کو کھول کے کیا دیکھتا ہے. بادشاہ کو بھی تعجب ہوا. اس نے کہا کہ بھائی تیرے صندوق کا فلسفہ کیا ہے, ذرا مجھے بتلا دے. آخر تو کیا کرتا ہے جبکہ اس میں کوئی خاص چیز رکھی ہوئی نہیں. تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی. اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ میرا پھٹا پرانا جوڑا ہے. روزانہ میں اس کو کمرہ بند کر کے آپ کے عطا کردہ جتنے شاندار جوڑے ہیں یہ اتار دیتا ہوں, اور اپنا یہ پرانا لباس پہن لیتا ہوں. اور کمرے میں نے قد اعظم آئینہ لگا رکھا ہے. وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں, اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور دیکھ کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ایاز شاندار لباس بادشاہ کے دیے ہوئے, اعزازات پورے بادشاہ کا عطیہ, منصب پورے بادشاہ کی نوازشیں ہیں, اچھے کھانے پینے سب کے سب بادشاہ کی عطایا ہے. جتنا کچھ تیرے پاس ہے وہ سب کا سب بادشاہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے. جہاں تک تیرا تعلق ہے دیکھ تیری یہ حقیقت ہے, تو غلام تھا, تو محتاج تھا, تو بے حیثیت تھا, تیرے پاس تو پہننے کے واسطے ایک جوڑا بھی برابر نہیں تھا, اور ابھی بھی تیری وہی حالت ہے کہ تو محتاج کا محتاج ہے. جو کچھ تجھ پر ہے سب بادشاہ کا عطیہ ہے, اس کو یاد رکھنا, بھول مت جانا. روزانہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے اپنی یہ صورت بتا کے بولتا ہوں کہ ایاز تو یہ ہے, باقی اس سے ہٹ کر تیرے پاس جو کچھ ہے بادشاہ کا دیا.
معافی مانگ کر خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا. درود شریف پڑھنے میں کوتاہی ہوئی تو اس کوتاہی کی معافی مانگ کر درود شریف کی کثرت کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ طیبہ زیادہ کثرت سے پڑھا کرو. رمضان المبارک میں اس واسطے کلمہ طیبہ کو خوب کثرت سے پڑھنا. اور جب اللہ میاں نے رمضان المبارک میں اپنے گھر کو بلا لیا اور نمازوں کی توفیق دے دی، روزوں سے وابستہ کر دیا، عبادتوں سے التفات عطا کر دیا، تو ایسی صورت میں اب رمضان جانے کے بعد اللہ میاں سے پھر تعلق توڑ لینا مت. رمضان مبارک جانے کے قریب آ رہے اور جو ہی جاتے ہیں دکھتا نوجوان اللہ ماشاء اللہ. وہ گزشتہ رمضان کے بعد میں ایک مسجد کو گیا تھا تو باہر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا نوجوانوں کا اجتماعی اغوا. نوجوانوں کا اجتماعی اغوا یہ لکھا ہوا تھا. نوجوان بچے اردو سمجھتے نہیں سمجھتے پتا نہیں بھائی اغوا بولے تو کسی کو غائب کر دے رہا. نوجوانوں کا اجتماعی اغوا بولے تو نوجوانوں کو اجتماعی حیثیت سے سب کو غائب کر دی. یہ مفہوم ہو گیا اس کا. تو پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا نوجوانوں کا اجتماعی اغوا. دور سے موٹا لکھا ہوا دیکھ کے مجھے بڑا تعجب ہوا. میں ذرا قریب پہنچ کے پڑھنا چاہا کہ آخر یہ کیا ہے اعلان. نزدیک جا کے دیکھا تو نیچے تفصیل لکھی ہوئی. کیا لکھا تھا؟ یہ لکھا تھا کہ رمضان المبارک کے آخری دن تک نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسجد میں دکھائی دیتی تھی. جو ہی عید کا چاند نظر آیا یہ سارے کے سارے نوجوان غائب ہو گئے. پتہ نہیں کہاں چلے گئے. مسجد کو ان نوجوانوں کی بڑی فکر ہے اور مسجد اس سلسلے میں ان کی تلاش میں ہے. جس کسی کو یہ